بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 8واں سبق ہے۔ اس میں ہم امر کی گردان پڑھیں گے۔ تو امر کی تعریف پہلے گزر چکی ہے اصطلاحات میں کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو امر کہا جاتا ہے۔ تو امر کی جو گردان ہے اس میں امر معروف کی بھی گردان ہوتی ہے اور مجہول کی بھی گردان ہوتی ہے، اور یہ امر کی گردان فعل مضارع کی گردان سے بنتی ہے۔ تو اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے، اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے بناتے ہیں۔ غائب کے صیغوں کو مضارع کے غائب کے صیغوں سے، حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے۔ یعنی امر کا جو بھی صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کی اسی صیغہ سے بنائیں گے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے، امر میں غائب کے بھی صیغے ہوتے ہیں، حاضر کے بھی اور متکلم کے بھی، جس طرح ہر گردان میں آپ نے پہلے پڑھے ہیں۔ پھر اس میں معروف کے بھی اور مجہول کے بھی۔ تو اس طرح یہ کل 6 قسم کے صیغے ہو جائیں گے: امر غائب معروف، امر غائب مجہول، امر حاضر معروف، امر حاضر مجہول، امر متکلم معروف، امر متکلم مجہول۔ ان 6 اقسام میں سے ایک قسم امر حاضر معروف کو چھوڑ کر جو باقی 5 اقسام ہیں جو یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہیں، ان 5 اقسام کے بنانے کا ایک ہی قاعدہ ہے، اور امر حاضر معروف یہ ایک قسم ہے، اس کے بنانے کا الگ قاعدہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ تو یہ 5 اقسام ہیں: امر غائب معروف، امر غائب مجہول، امر حاضر مجہول، امر متکلم معروف، امر متکلم مجہول۔ ان کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دیا جائے۔ لام مکسور کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں ہم لام لگائیں گے جس کے نیچے کسرہ ہو یعنی زیر ہو، اور فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو اس کو گرا دیں گے، اور جو جمع مؤنث کے نون ہیں وہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ اگر حرف علت نہ ہو تو بس اتنا ہی کام کرنا ہوگا۔ جیسے یضربو یہ فعل مضارع مثبت کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے لام مکسور لگا دیا ہے، آخر میں با پر پیش تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا ہے لیضرب، تو یہ امر کا پہلا صیغہ بن گیا ہے۔ اور مجہول جب بنائیں گے امر غائب مجہول، تو یضربو یہ مضارع کا صیغہ تھا مجہول کا، اس کے شروع میں ہم نے لام مکسور لگایا ہے، آخر کو ساکن کر دیا ہے لیضرب، تو یہ امر مجہول کی گردان امر مجہول کا پہلا صیغہ بن گیا ہے۔ اسی طرح تضربو فعل مضارع مجہول حاضر کا صیغہ ہے، تو اس سے ہم نے امر حاضر مجہول بنانا ہے، تو شروع میں لام مکسور لگائیں گے، آخر میں اس کو ساکن کر دیں گے، تو یہ امر حاضر مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اضربو یہ متکلم کا صیغہ ہے، معروف کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں لام مکسور لگائیں گے، آخر کو ساکن کریں گے لیضرب، یہ امر متکلم معروف کا صیغہ بن جائے گا۔ اضربو یہ مضارع میں یہ متکلم مجہول کا صیغہ ہے، تو اس کے شروع میں لام مکسور لگا کر آخر کو ساکن کریں گے، تو یہ لیضرب متکلم مجہول کا امر متکلم مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ اور یضربانی اس کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے، اس کو گرائیں گے تو لیضربا یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ یضربنا اس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہے، وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، بس صرف شروع میں لام لگا دیں گے لام مکسور لیضربنا۔ یہ تو اس وقت تک جب حرف علت آخر میں نہ ہو۔ اگر آخر میں حرف علت ہو، حرف علت ہم نے اصطلاحات میں پڑھے ہیں کہ الف واو اور یا کو حرف علت کہا جاتا ہے، اگر حرف علت آخر میں ہو تو اس کو گرا دیں گے امر بناتے وقت۔ جیسے یدعو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ہم لام لگائیں گے، آخر سے واو حرف علت کو گرا دیں گے لیدعو، یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ یرمی اس کے آخر میں یا حرف علت ہے، تو لیرمی یا کو گرائیں گے، شروع میں لام لگائیں گے، امر کا صیغہ بن جائے گا۔ یخشا یہ مضارع کا صیغہ ہے، آخر میں الف ہے حرف علت، اس کو ہٹا دیں گے گرا دیں گے لیخشا، یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ 5 اقسام کے صیغے یہ فعل مضارع کی گردان سے اس قاعدے کے تحت بنتے ہیں۔ تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ امر معروف کی گردان ہے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، یہ 6 اس میں غائب کے صیغے ہیں معروف میں۔ تو اس میں
یفعلو تھا پہلے، شروع میں لام مکسور لگا دیا ہے، آخر کو ساکن کر دیا ہے، لیفعل یہ غائب کا پہلا صیغہ بن گیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، یعنی اس ایک مرد کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور لیفعل اس میں آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا ہے، شروع میں لام مکسور لگا دیا ہے۔ لیفعلو اس میں بھی نون اعرابی کو گرا دیا ہے، شروع میں لام مکسور لگا دیا ہے۔ لتفعل اس میں شروع میں لام لگایا، آخر کو ساکن کر دیا ہے۔ لتفعلا شروع میں لام لگایا ہے، آخر سے نون اعرابی گرا دیا ہے۔ لیفعلنا اس میں شروع میں لام مکسور لگایا ہے، یہ چونکہ جمع مؤنث کا نون ہے تو نون اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ یہ غائب کے صیغے اس طرح ہیں معروف میں۔ اور معروف میں متکلم کے صیغے لیفعل افعلو تھا، شروع میں لام لگایا، آخر کو ساکن کیا ہے۔ لنفعل نفعلو تھا، شروع میں لام مکسور لگایا، آخر کو ساکن کیا ہے۔ تو امر معروف میں غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے یہ اس قاعدے کے تحت بنیں گے، اور امر مجہول کی ساری گردان اسی قاعدے کے تحت بنے گی جو ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے۔ یو فعلو تھا، شروع میں لام مکسور لگایا ہے، آخر جو حرف ہے اس کو ساکن کر دی ہے، لیو فعل ہو گیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، یعنی مجہول والا ترجمہ ہوگا۔ اور لیو فعلا اس میں لام مکسور لگایا، آخر سے نون اعرابی گرا دیا ہے۔ لیو فعلو اس میں بھی اسی طرح نون اعرابی گرا دیا ہے۔ لتو فعل لتو فعلا لیو فعلنا، نون جمع مؤنث اسی طرح باقی رہے گا۔ اور لتو فعل لتو فعلا لتو فعلو لتو فعلی لتو فعلا لتو فعلنا لیو فعل لنو فعل، یہ پوری گردان اسی قاعدے کے تحت بنی ہے کہ شروع میں لام مکسور لگائیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے، اگر آخر میں نون اعرابی ہو اس کو گرا دیں گے، اگر حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیں گے، اور جمع مؤنث والا جو نون ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ اس طرح یہ مجہول کی پوری گردان بنے گی۔ اب اس کے بعد ایک قسم کے صیغے رہ گئے ہیں کہ معروف میں جو حاضر کے صیغے ہیں 6 صیغے، ان کو ہم کس طرح بنائیں گے۔ تو امر حاضر معروف بنانے کا ایک خاص قاعدہ ہے جو کتاب میں مذکور ہے، وہ یہ کہ مضارع حاضر معروف کے جو صیغے ہیں ان سے ہم بنائیں گے۔ اس میں سے ہم سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دیں گے، کیونکہ حاضر کے صیغوں میں علامت مضارع شروع میں تا ہوتی ہے، اس تا کو ہم گرا دیں گے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگر تا کے بعد والا جو حرف ہے وہ متحرک ہے تو پھر ہم نے آخر کو ساکن کر دینا ہے، اگر حرف علت نہ ہو تو اس سے وہ امر حاضر معروف کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے تعلمو تھا مضارع کا صیغہ، ہم نے شروع میں علامت مضارع تا کو ہٹا دیا ہے، اور اس کے بعد جو عین ہے یہ چونکہ متحرک ہے اس پر زبر ہے، تو ہم نے بس آخر میں جو میم ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، علم۔ تو اس سے امر کا پہلا صیغہ بن گیا ہے، امر حاضر معروف کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا ہے۔ اور تضعو یہ مضارع ہے، اس میں ہم تا کو ہٹائیں گے، اس کے بعد والا حرف چونکہ متحرک ہے تو عین جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیں گے، ضا یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو امر بناتے وقت گرا دیا جائے گا، جیسے تقی ہے، اس کے شروع سے تا علامت مضارع کو ہٹائیں گے، اس کے بعد قاف متحرک ہے تو آخر میں دیکھیں گے کہ یا یہ حرف علت ہے، اس کو ہم ہٹا دیں گے تو قی یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد جو بعد والا حرف ہے وہ ساکن ہے، یعنی پہلے تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہو تو اس وقت پھر ہم علامت مضارع کو گرانے کے بعد آخر کو دیکھتے تھے، آخر میں ساکن کر دینا ہے یا حرف علت گرا دینا ہے۔ لیکن اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد والا حرف ساکن ہے، اب ساکن سے تو ہم ابتدا نہیں کر سکتے، اب اس ساکن کے شروع میں ہمیں حمزہ لانا پڑے گا، حمزہ وصلی۔ تو وہ حمزہ کیسا ہوگا، اس پر اعراب کیا ہوگا، تو ہم عین کلمہ کو دیکھیں گے، یعنی جو صیغہ ہے اس کا عین کلمے پر کیا اعراب ہے۔ اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، یعنی عین کلمے پر زبر ہو یا زیر ہو، تو حمزہ وصل جو ہم شروع میں لائیں گے وہ مکسور زیر والا حمزہ لائیں گے۔ اگر حرف علت نہ ہو تو پھر بس اتنا ہی کام کریں گے تو یہ صیغہ بن جائے گا امر کا۔ جیسے تسمعو ہے، اس میں تا علامت مضارع کو ہم ہٹاتے ہیں تو آگے سین چونکہ ساکن ہے تو اس سے ہم شروع نہیں کر سکتے اس صیغے کو، اس لیے سین سے پہلے ہمیں حمزہ لانا پڑے گا۔ پھر وہ حمزہ کیسے ہو، تو یہ جو عین کلمہ یہاں پر میم ہے وہ میم مفتوح ہے، اس پر زبر ہے،
تو یہ حمزہ ہم کسرہ والا مکسور لائیں گے، اسما یہ امر کا صیغہ بنے گا۔ اور تضربوں میں وہی بات ہے کہ تا ہٹائیں گے، آگے ضاد ساکن ہے، عین کلمے کو دیکھیں گے کہ اس کے نیچے کسرہ ہے، مکسور ہے، تو اس صورت میں بھی حمزہ مکسورہ ہی لائیں گے، زیر والا ہی لائیں گے، اضرب یہ امر کا صیغہ بنے گا۔ اور اگر حرف علت ہو آخر میں تو اس کو ہم گرا دیں گے، تو شروع میں وہی حمزہ آئے گا، جیسے ترمی ہے، اس میں تا کو ہم نے علامت مضارع کو ہٹایا ہے، اس کے بعد را ہے تو را ساکن ہے تو ہم شروع میں حمزہ لائیں گے، اس کے بعد عین کلمہ میم مکسور ہے تو حمزہ بھی مکسور لائیں گے، آخر سے یا حرف علت کو ہٹا دیں گے، ارمی یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ اسی طرح تخشا سے اخشا، آخر سے الف حرف علت کو ہٹا دیں گے، تا کو ہٹائیں گے، شروع میں حمزہ لے کر آئیں گے، اخشا یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اگر عین کلمہ مضموم ہو، پیش والا ہو، تو شروع میں جو حمزہ لاتے ہیں وہ بھی مضموم آئے گا، یعنی ضمہ والا ہوگا۔ اگر حرف علت نہ ہو تو بس اتنا ہی کام کرنا ہوگا، جیسے تنصرو تھا، اس سے ہم امر بنا رہے ہیں تو تا کو ہٹانے کے بعد نون ساکن ہے تو اس لیے اس سے پہلے حمزہ لانا پڑے گا۔ اور عین کلمہ صاد یہاں پر مضموم ہے، پیش والا ہے، تو حمزہ بھی مضموم پیش والا یہاں پر لائیں گے، انصر یہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اس میں بھی اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، جیسے تدعو ہے تو اس میں ادعو آخر میں واو کو گرا دیا ہے، عین کلمہ یہ یہاں پر عین ہے، یہ مضموم ہے، شروع میں حمزہ مضموم پیش والا لے کر آئے ہیں، ادعو یہ امر کا صیغہ بن گیا ہے۔ تو اب ہم حاضر کے صیغوں کو دیکھتے ہیں۔ معروف کی گردان میں جو حاضر کے صیغے ہیں وہ اس قاعدے کے تحت بنتے ہیں جو الگ قاعدہ ابھی بیان ہوا ہے۔ تو یہ افعال، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا اور افعالنا، یہ 6 صیغے اس قاعدے سے بنیں گے۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہوگا: کر تو ایک مرد، کرو تم 2 مرد، کرو تم سب مرد، کر تو ایک عورت، کرو تم 2 عورتیں، کرو تم سب عورتیں۔ اس میں چاہیے کہ اس میں نہیں آتا، وہ جن صیغوں میں شروع میں لام آتا ہے ان میں چاہیے کہ اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ افعال اصل میں تفعلو تھا، تو تا علامت مضارع کو ہم نے شروع سے ہٹایا ہے، اس کے بعد یہ فا چونکہ ساکن ہے تو اس کے شروع میں ہم نے حمزہ لایا ہے، تو وہ حمزہ کا اعراب کیا ہوگا؟ ہم نے عین کلمہ کو دیکھا ہے کہ وہ مفتوح ہے تو حمزہ کو ہم نے مکسور کسرہ والا لایا ہے اور آخر کو ساکن کر دیے، افعال یہ صیغہ بن گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ اس قاعدے کے ذریعے سے یہ 6 صیغے بنے ہیں۔ پھر ان قواعد کے ساتھ کچھ باتیں یہ ذکر کی گئی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نون جمع مؤنث امر میں باقی رہتا ہے جیسے پہلے عرض کیا ہے، اور نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مضارع میں نون ثقیلہ اور خفیفہ آتے ہیں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اسی طرح امر میں بھی نون ثقیلہ اور خفیفہ آتے ہیں، لیکن مضارع میں شروع میں لام بھی آتا ہے تاکید کے لیے، امر میں لام تاکید نہیں آتا۔ اس میں امر میں بھی پھر یہ نون ثقیلہ کے ساتھ ایک گردان بن جاتی ہے معروف کی اور ایک مجہول کی، اور نون خفیفہ کے ساتھ ایک گردان بن جاتی ہے ایک معروف اور ایک مجہول کی۔ تو نون ثقیلہ اسی طرح 14 صیغوں میں آتا ہے، نون خفیفہ 8 صیغوں میں آتا ہے۔ یہ امر معروف بنون ثقیلہ کی گردان ہے یہ، لیفعلن، باقی صیغہ وہی ہے، آخر میں نون ثقیلہ لگا دیا گیا ہے، لیفعلانی، لیفعلن۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، تاکید کا معنی اس میں آ گیا ہے تو ضرور کا اس میں ترجمے میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور مجہول کی بھی گردان بنون ثقیلہ کے ساتھ آئے گی، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، اسی طرح آگے پوری گردان ہوگی۔ اس میں چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد، اس طرح ترجمہ کیا جائے گا۔ اور نون خفیفہ کے ساتھ بھی امر کی 2 گردانیں ہوں گی، ایک معروف لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، اس طرح 8 صیغوں میں یہ گردان ہوگی۔ اور مجہول میں بھی آتی ہے بنون خفیفہ، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن۔ اس میں ترجمہ اسی طرح ہوگا کہ ضرور کا اضافہ ہو جائے گا بنون ثقیلہ کی طرح۔ تو یہ خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے نون خفیفہ، تو اس طرح یہ امر کی 6 گردانیں ہو جائیں گی۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ، تو وہ لام تاکید جو تھا مفتوح تھا اس پر زبر آتی ہے، اس کے معنی میں یہ آتا ہے کہ ضرور یہ کام ہوگا۔ اور جو لام امر ہوتا ہے، امر میں جو لام آتا ہے یہ مکسور ہوتا ہے، کسرہ والا ہوتا ہے،
اس کا معنی یہ ہوتا ہے چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ سب کریں، اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حمزہ وصل جو ہم علامت مضارع کو امر حاضر سے کراتے ہیں، بعد والا ساکن ہو تو شروع میں ہم حمزہ لے کر آتے ہیں، اس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وصل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے پچھلے حرف کے ساتھ تو یہ پھر پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں اس کی آواز ختم ہو جائے گی۔ اگر الگ کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھنے میں آئے گا۔ جیسے اطلب ہے، اطلب کو ہم پچھلے حرف فا کے ساتھ اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو درمیان سے حمزہ لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، فطلب اس طرح ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر اطلب کو ہم پیچھے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ثم مطلب اس طرح آواز آئے گی، حمزہ کی آواز بیچ میں نہیں آئے گی، لکھنے میں آئے گا۔ تو یہ امر کی 6 گردانیں، امر معروف، امر مجہول، امر معروف بنون ثقیلہ، امر مجہول بنون ثقیلہ، امر معروف بنون خفیفہ، امر مجہول بنون خفیفہ، یہ ساری آپ اپنی زبان پر روانی کے ساتھ جاری کریں، ان کو بار بار دہرائیں اور اس کی ریکارڈنگ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں۔